کہ جی آپ سنی حنفی آمین بلند آواز سے نہیں کہتے، جبکہ بخاری اور دیگر کتابوں میں ہے، حضرت عطا بن ابی رباح کہتے ہیں کہ مسجد گونج گئی، مسجد نبوی کے اندر 200 صحابہ کرام نے آمین کہی، ابن زبیر نے امام بن کر ابن زبیر نے آمین کہی، اس کے پیچھے والوں نے بھی آمین کہی، مسجد گونج گئی، تم کیوں نہیں کہتے؟ او بھائی، اگر اس حدیث کی سند ہے تو پیش کریں۔ امام بخاری جیسے محدث کو اس کی سند نہیں ملی، امام بخاری نے بھی اپنی صحیح بخاری میں اس کو نقل کیا ہے حدیث نمبر 780 پر، تو بغیر سند کے نقل کیا ہے، اور باقی کتابوں والوں نے اس کو ضعیف سندوں سے ذکر کیا ہے، اس لیے تو اس کے ضعیف ہونے کی وجہ سے امام بخاری نے اس کی سند سے کنارہ کیا اور اس کی سند درج نہیں کی۔ اگر اس کی سند صحیح ہوتی تو امام بخاری اس کو ضرور ذکر کرتے۔ اور دوسرا، اس کے اندر یہ بھی نہیں ہے کہ نماز کے اندر آمین کہی گئی، فاتحہ کے بعد آمین کہی گئی، ہو سکتا ہے کہ قنوت نازلہ کے وقت آمین کہی گئی ہو سکتا ہے کوئی ایسا مجمع ہو جس میں آمین کہی گئی ہو اور مسجد گونج گئی ہو۔ اس کے اندر تو کوئی نماز کا ذکر نہیں، فرضی کا ذکر نہیں، امامت کا ذکر نہیں، بس اتنا ہے کہ جی ابن زبیر نے آمین کہی اور مسجد گونج گئی۔ بھلا چھپر والی کچی مسجد بھی گونجتی ہے، اس کا بغیر سند کے آنا اور اس کے اندر لفظ کا ہونا کہ گونج گئی، یہ دونوں اس بات کی دلیل ہیں کہ اگر یہ صحیح ہوتا تو اس کی سند ہوتی، صحیح ہوتا تو اس میں گونجنے کا لفظ بالکل نہ ہوتا۔